سارے گھر والے نیک کیسے بنے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے گھر والے نیک کیسے بنے؟ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ عز وجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سارے گھر والے نیک کیسے بنے؟ سوال: سارے گھر والوں کو نیک کیسے بنایا جائے؟ جواب: اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نیک بنانے اور گناہوں سے بچانے کے لیے گھر میں مدنی ماحول بنانا انتہائی اہم و ضروری ہے کہ اس سے گھر والوں کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ نیک بنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے جہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو وہاں اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کا حکم بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود بعض مبلغین اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش سے یکسر غافل رہتے ہیں، محلے بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں، مگر گھر والوں کی اصلاح پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ گھر والوں کی روزانہ 5 نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ماتھے پر بل تک نہیں آتا، انہیں سمجھانے کی کوشش تک نہیں کی جاتی، حالانکہ بچہ جیسے 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11واں سال شروع ہو تو ولی پر واجب ہے کہ صوم و صلاۃ یعنی روزے اور نماز کے ادا نہ کرنے پر مارے، بشرط یہ کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر سزا دو۔ یاد رہے کہ بچوں کو یہ مارنا اصلاح کے لیے ہو، نہ کہ غصہ نکالنے کے لیے، اور مار بھی لاٹھی اور چھڑی وغیرہ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ بچوں کی طاقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نرمی کے ساتھ ہاتھ سے ہو، اور وہ بھی 3 ضربوں سے زائد نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کی خواتین بے پردہ گھومتی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ غیرت کھائے اور انہیں پردے کا پابند بنائے۔ اگر باوجود قدرت اس نے اپنی عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہ کیا تو وہ دیوس ہے۔ دیوس یعنی جو اپنی عورت یا اپنی کسی غیر محرم پر غیرت نہ رکھے وہ دیوس ہے۔ اور دیوس کے لیے حدیث پاک میں جنت سے محرومی کی سخت وعید آئی ہے، چنانچہ مالک کوثر و جنت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت ہے، 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے: ماں باپ کو ایذا دینے والا دیوس اور مردوں کی صورت بنانے والی عورت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خود بھی نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، اور اپنے اہل خانہ کی بھی اصلاح کا سامان کرتا رہے کہ انہیں علم و ادب سکھانا اور ان کی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا الکیا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب و ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں۔
गुनाहगारों आओ, सियाहकारों आओ, गुनाहों को देगा छुड़ा मदनी माहौल, पिलाकर मए इश्क देगा बना ये, तुम्हें आशिक़े मुस्तफ़ा मदनी माहौल। मदनी माहौल बनाने का तरीका। सवाल, मदनी माहौल बनाने का तरीका इरशाद फरमा दीजिए। जवाब, घर में मदनी माहौल बनाना हो या महल्ले में या खानदान में, इसके लिए सबसे पहले अपने किरदार को पाकीज़ा रखना जरूरी है। अगर आप बाअमल, हुस्ने अखलाक और आला किरदार के मालिक होंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी बात जल्द असर करेगी और आप मदनी माहौल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। याद रखिए, किसी की इस्लाह करने और मदनी माहौल बनाने के लिए नरमी और हिकमत अमली बहुत जरूरी है। अगर नरमी के बजाय गर्मी से काम लिया तो किसी की इस्लाह होने और मदनी माहौल कायम होने की कोई उम्मीद नहीं। लिहाजा नरमी और हिकमत अमली अपना लीजिए। अगर किसी के वालिद साहिब या भाई दाढ़ी नहीं रखते या बहनें और वालिदा शरई पर्दा नहीं करती तो इब्तिदान उन्हें दाढ़ी रखने और शरई पर्दे पर मजबूर करने के बजाय नमाजी बनाने की कोशिश की जाए। जब ये नमाजी बन जाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दाढ़ी रखने, इमामा सजाने और शरई पर्दा करने की दावत दीजिए। अलबत्ता अगर आपका गालिब गुमान हो जाए कि मैं कहूँगा तो मेरी बात मान लेंगे, तो अब दाढ़ी रखने या पर्दा करने का बोलना लाजिम है, मगर आम तौर पर ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर किसी गैर जानिबदार यानी न्यूट्रल नौजवान को मदनी माहौल से वाबस्ता करना हो तो उसे भी इब्तिदान नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाइए। जब वो नमाज का पाबंद हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे दाढ़ी रखने, इमामा सजाने और जुल्फे बढ़ाने पर आमादा कीजिए। अगर आपने इब्तिदाअन ही दाढ़ी रखने, इमामा सजाने और जुल्फे बढ़ाने पर जोर दिया तो हो सकता है कि वो बदजन हो जाए और आइंदा आपसे मुलाकात करने से भी कतराए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, मेरे पास कई इस्लामी भाई नए नए लोगों को लाते और मुलाकात करवाते हैं। फिर दौरान मुलाकात उन्हें अपने आगे रखकर मेरी तरफ इशारा करते हैं कि इन्हें दाढ़ी रखने और इमामा बांधने का कह दो। मैं उन इस्लामी भाइयों को कान में बोलता हूँ कि इन्हें पहले नमाज की दावत तो दो। जब ये नमाजी बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दाढ़ी भी रख लेंगे, इमामा भी सजा लेंगे और जुल्फे भी बढ़ा लेंगे। हाँ, अगर आपका गालिब गुमान हो जाए कि मैं कहूँगा तो मेरी बात मान लेंगे, तो अब दाढ़ी रखने का बोलना वाजिब है, मगर आम तौर पर ऐसा नहीं होता। अगर सुन्नतें सीखने का है जज्बा, तुम आ जाओ देगा सिखा मदनी माहौल, तू दाढ़ी बढ़ा ले, इमामा सजा ले, नहीं है ये हरगिज बुरा मदनी माहौल। घर में मदनी माहौल बनाने के 19 मदनी फूल। सवाल, घर में मदनी माहौल बनाने के निकात बयान फरमा दीजिए। जवाब, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए मुंदरजा झेल 19 निकात पर अमल करने की आदत बनाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल घर में मदनी माहौल कायम हो जाएगा। नंबर 1, घर में आते जाते बुलंद आवाज से सलाम कीजिए। नंबर 2, वालिदा या वालिद साहिब को आते देखकर ताज़ीमन खड़े हो जाइए। नंबर 3, दिन में कम से कम एक बार इस्लामी भाई वालिद साहिब के और इस्लामी बहनें माँ के हाथ और पाँव चूमा करें। नंबर 4, वालिदैन के सामने आवाज धीमी रखिए, इनसे आंखें हरगिज ना मिलाइए, नीची निगाहें रखकर ही बातचीत कीजिए। नंबर 5, इनका सौंपा हुआ हर वो काम जो खिलाफे शरआ न हो फौरन कर डालिए। नंबर 6, संजीदगी अपनाइए। घर में तू तुकार, अबे तबे और मजाक मस्खरी करने, बात बात पर गुस्से हो जाने, खाने में ऐब निकालने, छोटे बहन भाइयों को झाड़ने मारने, घर के बड़ों से उलझने बहसे करते रहने की अगर आपकी आदतें हों तो अपना रवैया यकसर तब्दील कर दीजिए, हर एक से मुआफी तलाफी कर लीजिए। नंबर 7, घर में और बाहर हर जगह आप संजीदा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल घर के अंदर भी जरूर इसकी बरकतें जाहिर होंगी। नंबर 8, माँ
بلکہ بچوں کی امی ہو تو اسے، نیز گھر اور باہر کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب ہوں۔ نمبر 9، اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی جماعت کے وقت سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے۔ کاش تہجد میں آنکھ کھل جائے، ورنہ کم از کم نماز فجر تو بآسانی مسجد کی پہلی صف میں با جماعت میسر آئے اور پھر کام کاج میں بھی سستی نہ ہو۔ نمبر 10، گھر کے افراد میں اگر نمازوں کی سستی، بے پردگی، فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں کا سلسلہ ہو اور آپ اگر سرپرست نہیں ہیں، نیز ظن غالب ہے کہ آپ کی نہیں سنی جائے گی، تو بار بار ٹوکا ٹوک کے بجائے سب کو نرمی کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے جاری شدہ سنتوں بھرے بیانات کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں سنائیے اور مدنی چینل دکھائیے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی نتائج برآمد ہوں گے۔ نمبر 11، گھر میں کتنی ہی ڈانٹ بلکہ مار بھی پڑے، صبر صبر اور صبر کیجیے۔ اگر آپ زبان چلائیں گے تو مدنی ماحول بننے کی کوئی امید نہیں، بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے کہ بیجا سختی کرنے سے بسا اوقات شیطان لوگوں کو ضدی بنا دیتا ہے۔ نمبر 12، مدنی ماحول بنانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ گھر میں روزانہ فیضان سنت کا درس ضرور 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 دیجیے یا سنیے۔ نمبر 13، اپنے گھر والوں کی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دل سوزی کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 14، سسرال میں رہنے والیاں، جہاں گھر کا ذکر ہے وہاں سسرال، اور جہاں والدین کا ذکر ہے وہاں ساس اور سسر کے ساتھ وہی حسن سلوک بجا لائیں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ ہاں، یہ احتیاط ضروری ہے کہ بہو سسر کے اور داماد ساس کے ہاتھ پاؤں چومنے سے بچے۔ نمبر 15، مسائل القرآن صفحہ 290 پر ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ دعا یہ ہے، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اللہم یہ آیت قرآنی کا حصہ نہیں۔ نمبر 16، نافرمان بچہ یا بڑا جب سویا ہو تو 11 یا 21، 11 یا 21 دن تک اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ آیات مبارکہ صرف ایک بار اتنی آواز سے پڑھیے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ترجمہ کنز ایمان، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف۔ یاد رہے، بڑا نافرمان ہو تو سوتے سوتے سرہانے وظیفہ پڑھنے میں اس کے جاگنے کا اندیشہ ہے، خصوصاً جب کہ اس کی نیند گہری نہ ہو۔ یہ پتہ چلنا مشکل ہے کہ صرف آنکھیں بند ہیں یا سو رہا ہے، لہذا جہاں فتنے کا خوف ہو وہاں یہ عمل نہ کیا جائے، خاص کر بیوی اپنے شوہر پر یہ عمل نہ کرے۔ نمبر 17، نیز نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے تا حصول مراد نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے یا شہیدو 21 بار پڑھیے۔ اول و آخر ایک بار درود شریف۔ نمبر 18، نیک کام مدنی انعامات کے مطابق عمل کی عادت بنائیے اور گھر کے جن افراد کے اندر نرم گوشہ پائیں ان میں، اور آپ اگر باپ ہیں تو اولاد میں نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ مدنی کام نیک کام کا نفاذ کیجیے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے گھر میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ نمبر 19، پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کر کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔
قافلے میں سفر کی برکت سے بھی گھروں میں مدنی ماحول بننے کی مدنی بہاریں سننے کو ملتی ہیں۔ تنظیمی سوچ کیسے اپنائی جائے؟ سوال: تنظیمی سوچ کسے کہتے ہیں؟ نیز تنظیمی سوچ کیسے اپنائی جائے؟ جواب: دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے ملنے والے اصول و ضوابط اور نکات کے مطابق عمل بجا لانے کو تنظیمی سوچ کہتے ہیں۔ تنظیمی سوچ اپنانے کے لیے مدنی مرکز کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ جب تک مرکز آپ کو شریعت کے مطابق کوئی بھی مدنی کام کرنے کو کہے، بلا چونو چرا اس کام کو بجا لائیے۔ کسی بھی تحریک یا ادارے کے ذمہ دار کی اہم ترین خصوصیت اطاعت کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ جس میں اطاعت کا ذہن نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ترک اطاعت کی عادت کی وجہ سے ایسی ہدایات کی بھی خلاف ورزی کر بیٹھے جنہیں پورا کرنا شرعاً بھی واجب ہو۔ ایسے ذمہ دار کی اہمیت آہستہ آہستہ تحریک یا ادارے کے نزدیک بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنے لگے گا تو اس کا نقصان اجتماعی طور پر تحریک کو برداشت کرنا پڑے گا۔ عموماً ہر شخص صرف اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے، جبکہ مدنی مرکز دنیا بھر کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ لہذا ہر ایک کو تنظیمی سوچ اپناتے ہوئے مرکز کے دیے ہوئے اصول و ضوابط اور نکات کے مطابق مدنی کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تنظیمی ترکیب کے مطابق مدنی کام کیجیے۔ مدنی ماحول سے وابستہ ائمہ کرام کو بھی چاہیے کہ وہ سر پر امام شریف کا تاج سجاتے ہوئے تنظیمی ترکیب کے مطابق مدنی کام کریں۔ اپنے بیانات تنظیمی ترکیب کے مطابق مثبت انداز میں کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ دعوت اسلامی بننے سے قبل جب میں باب المدینہ کراچی کے علاقے میٹھا در کی نور مسجد میں امامت کیا کرتا تھا تو اس وقت میرے بیان کرنے کا انداز بھی موجودہ تنظیمی ترکیب کے مطابق نہ تھا، تو مجھے سننے والے بھی گنتی کے چند افراد ہوتے تھے۔ پھر جب عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنا انداز بیان تبدیل کرتے ہوئے مثبت اور اصلاحی انداز اختیار کیا، جس کی برکت سے لوگ آہستہ آہستہ قریب آتے گئے اور یہ کارواں بڑھتا گیا۔ الحمدللہ عز و جل اب دعوت اسلامی کے مدنی کام کی دنیا بھر میں دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز ایک مسجد سے ہوا اور ایک مسجد کے امام نے ہی شروع کیا۔ مدنی ماحول سے وابستہ ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ تنظیمی سوچ اپناتے ہوئے مرکز کے طریقہ کار کے مطابق اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں اول تا آخر شرکت فرمائیں، نیز ہفتے میں ایک دن علاقائی دورہ میں شرکت فرمائیں۔ درس و بیان میں ترغیب دلا کر انفرادی کوشش فرما کر ہر ماہ 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ خود بھی سفر کریں اور دوسروں کو بھی سفر کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچ جائیں گی۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آزمائش کے بجائے عافیت طلب کیجیے۔ سوال: فلاں کی بیماری مجھے لگ جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے، ایسی دعا کرنا کیسا ہے؟ جواب: کسی مصیبت زدہ یا بیمار شخص کو دیکھ کر عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔ جو کوئی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر یہ کہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی اللہ پاک کا شکر ہے، اس نے مجھے اس سے عافیت بخشی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے بہت ساری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو وہ شخص جب تک زندہ رہے گا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے: اللہ عز و جل کے نزدیک عافیت طلب کرنے سے زیادہ کوئی سوال محبوب نہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی کو بواسیر کا مرض لاحق ہوا تو دن رات خون بہتا رہتا، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھانے بیٹھتے
تشت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نیچے رکھا ہوتا، اس میں خون کے قطرے گرتے رہتے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، اگر اس میں تیری رضا ہے تو مزید اضافہ کر دے۔ یہ بات آپ کے شیخ حضرت سیدنا امام مسلم بن خالد زنجی علیہ رحمت اللہ القوی نے سنی تو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد، ایسا نہ کہو، بلکہ اللہ عز و جل سے عافیت کی دعا مانگو، کیونکہ میں اور تم مصیبت برداشت کرنے یعنی آزمائش و امتحان کے قابل نہیں۔ بسا اوقات انسان اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کوئی آزمائش طلب کرتا ہے، پھر جب اس آزمائش میں اسے مبتلا کر دیا جاتا ہے تو صبر کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سمنون رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے لیے آزمائش طلب کرتے ہوئے یہ شعر کہا، وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حِظٌّ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي، یعنی میرے لیے تیرے غیر میں کوئی حصہ نہیں، بس تو جس طرح چاہے مجھے آزما لے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سمنون رحمت اللہ تعالی علیہ قبض کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور تکلیف کے مارے مدرسوں کے دروازے پر جاتے اور بچوں سے کہتے، اپنے امتحان میں پورا نہ اترنے والے جھوٹے چچا کے لیے دعا کیا کرو۔ لہذا مصیبت و بیماری میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر پلا کی بیماری مجھے لگ جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے کہنے کے بجائے اللہ پاک سے اس کی صحت یابی اور اپنے لیے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریاں دور فرما کر ہمیں صحت، تندرستی، عافیت اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو میری عمر لگ جائے کہنا کیسا؟ سوال، آپ کو میری عمر لگ جائے کہنا کیسا ہے؟ جواب، کسی کو کہنا کہ آپ کو میری عمر لگ جائے اس میں حرج نہیں، کیونکہ اس سے عقیدت و محبت کا اظہار اور لمبی عمر کی دعا دینا مقصود ہوتا ہے۔ البتہ اس کے بجائے یوں کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک بغیر کسی کی عمر گھٹائے بھی دوسرے کو درازی عمر دینے پر یقیناً قادر ہے، اور بندوں کی دعاؤں سے عمریں گھٹتی اور بڑھتی بھی ہیں، جیسا کہ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، جبکہ داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 60 سال تھی۔ آپ نے یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری عمر 960 سال کر دے، اور داؤد کی عمر پورے 100 سال۔ یہ دعا رب نے قبول فرما لی۔ معلوم ہوا کہ نبی کی دعا سے عمریں گھٹ بڑھ جاتی ہیں، ان کی شان تو بہت عرفہ ہے۔ شیطان کی دعا سے اس کی عمر بڑھ گئی کہ اس نے عرض کیا تھا، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ رب تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو مہلت والوں میں ہے۔ فَإِنَّكَ کی فا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادتی عمر اس کی دعا سے ہوئی۔ رہی وہ آیت کریمہ، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ترجمہ کنز ایمان، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ وہ اس حدیث کے خلاف نہیں، کیونکہ آیت میں تقدیر مبرم یعنی علم الہی کا ذکر ہے، اور یہاں تقدیر معلق کی تحریر کا ذکر یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اختیار سے اپنی عمر کم و بیش نہیں کر سکتا، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی دعا سے عمریں رب گھٹا بڑھا دیتا ہے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے، انہیں آپ کی دعا سے نئی عمریں مل جاتی تھیں۔ سچ ہے، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ کن کن بزرگوں سے خلافت ملی؟ سوال، حضور آپ کو کن کن بزرگوں سے خلافت حاصل ہے؟ جواب، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ علی احسانی، مجھے چاروں سلاسل یعنی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ،
اور سہروردیہ کے بزرگوں سے خلافت حاصل ہے۔ سب سے پہلے حضرت علامہ حافظ عبدالسلام فتح پوری قادری علیہ رحمت اللہ القوی، جو قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے وکیل و خلیفہ تھے، انہوں نے کولمبو سری لنکا میں 11 ربیع الاخر 1399 سنہ ہجری مطابق 10 مارچ 1979 سنہ عیسوی کو اپنی خلافت اور سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی وکالت عطا فرمائی ہے۔ پھر مفتی اعظم پاکستان وقار الملت حضرت مولانا مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی خلافت دی ہے۔ شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نے سلاسل اربعہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کی خلافت و کتب و احادیث وغیرہ کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جانشین سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا فضل الرحمن اشرفی قادری علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی اپنی خلافت اور حاصل شدہ اسانید و اجازت سے نوازا ہے۔ سلسلہ قادریہ میں بیعت کروانے کی وجہ۔ سوال: چاروں سلاسل میں خلافت حاصل ہونے کے باوجود آپ صرف سلسلہ قادریہ میں ہی بیعت کرواتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، سلسلہ قادریہ میں بیعت کروانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ دیگر سلاسل سے افضل ہے، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بلا شبہ خاندان اقدس قادری تمام خاندانوں سے افضل ہے کہ حضور پرنور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ افضل الاولیاء و امام العرفاء و سید الافراد و قطب ارشاد ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا مشاہدہ ہے کہ شجرہ قادریہ رضویہ کے تمام اوراد و وظائف تمام اسلامی بھائی مکمل نہیں پڑھ پاتے، تو جب چاروں سلاسل میں بیعت کریں گے تو چاروں کے اوراد و وظائف کیوں کر پڑھ پائیں گے؟ لہذا چاروں سلسلوں میں بیعت ہونے کی خواہش کے بجائے بہتر یہ ہے یک درگیر محکم گیر، یعنی ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ پر عمل کرتے ہوئے ایک ہی سلسلے میں بیعت ہو کر اسی کے تمام اوراد و وظائف پڑھ لیے جائیں۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ مدنی کام کہ وہ نیک کام پر عمل کرتے ہوئے شجرہ قادریہ رضویہ ضیائیہ کے اوراد و وظائف پڑھنے کا معمول بنائے۔ انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ بچپن میں خلافت۔ سوال: حضور کیا کسی کو بچپن میں بھی خلافت ملی ہے؟ جواب: جی ہاں، کئی مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام ایسے ہیں جنہیں بچپن ہی میں خلافتیں ملی ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن بھی ہیں، جنہیں ایام شیر خارگی میں ہی خلافت مل گئی تھی۔ چنانچہ جب آپ کی عمر 6 ماہ تھی، اس وقت حضرت شاہ ابو الحسنین احمد نوری میاں ماہرہ روی علیہ رحمت اللہ القوی بریلی تشریف لائے۔ حضرت مفتی اعظم کو گود میں لے کر مرید کیا، پھر اپنا لعاب دہن انگشت شہادت سے نومولود کے دہن میں ڈال کر دیر تک دعاؤں سے نوازتے رہے اور خاندان برکات کے سارے 13 سلاسل کی اجازت و خلافت مرحمت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یہ بچہ مادر زاد ولی ہے، فیض کے دریا بہائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین کی بھی کیا خوب شانیں ہیں۔ ان نفوس قدسیہ پر اللہ عز و جل کی عطا سے آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات منکشف ہو جاتے ہیں، اور یہ حضرات پہلے ہی سے ان حالات و واقعات کی خبر دے دیتے ہیں، جیسا کہ ولی کامل حضرت سیدنا شاہ ابو الحسنین احمد نوری میاں
ماہر روی علیہ رحمت اللہ القوی نے شہزادہ اعلی حضرت کے متعلق پہلے ہی سے پیشن گوئی فرما دی تھی، چنانچہ آپ کی دی ہوئی غیبی خبر کی صداقت دنیا نے اس وقت دیکھی کہ جب شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدایت کے درخشندہ ستارے بن کر آسمان ولایت پر چمکے اور لاکھوں ظلمت قدوں میں بھٹکنے والوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ انہی خدمات کی بدولت علماء کرام نے آپ کو مفتی اعظم ہند کے لقب سے یاد کیا۔ مفتی اعظم بڑی سرکار ہے، جبکہ ادنا سا گدا اتار ہے، مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ کیا اولیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ سوال، کیا اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ پاک کی عطا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے فیضان سے اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کو بھی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے اور وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے اخبار الاخیار میں حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت اللہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ایک بار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الکافی کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے گیا۔ ان کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور فرمایا، تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ چونکہ زوجہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا شاید اس ارشاد سے مراد بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہوگا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الکافی میرے اس دلی خیال پر فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا، میری یہ مراد نہیں بلکہ وہ فرزند تمہاری صلب سے ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب مزید فرماتے ہیں، والد ماجد نے ایک مدت کے بعد دوسری خاتون سے عقد یعنی نکاح فرمایا تو یہ کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ شروع میں یہ واقعہ یاد نہ رہا تو ولی اللہ نام رکھ دیا اور کچھ عرصے کے بعد یاد آیا تو دوسرا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الکافی کے فرمان کے مطابق قطب الدین احمد رکھا۔ لوح محفوظ اولیاء کرام کے پیش نظر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے۔ انہوں نے سچ فرمایا، اپنے مرتبے کا اظہار کیا۔ ان کے بعد حضرت شیخ بہاء الملت والدین نقش بند قدس سرہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے اور وہ نسب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اعلی جاہ کفش بردار یعنی بلند رتبہ غلام ہیں، آنی یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ غوثیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ عز و جل کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا، اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت کے لیے خاص نہ تھا بلکہ علل اتصال یعنی لگاتار یہی حکم ہے۔ اور فرماتے ہیں، ان بؤبوتا عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور فرماتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ترجمہ کنز ایمان،
ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی۔ اور فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی تر و خشک ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت ہے کہ اس میں تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں، تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، ازچ محفوظ است محفوظ از خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے پیش نظر رہتی ہے، اور جو کچھ اس میں محفوظ ہے وہ خطا سے محفوظ ہے۔ سیدی قطب مدینہ سے بیعت۔ سوال، سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی سے آپ کس طرح بیعت ہوئے؟ جواب، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے مجھے شروع ہی سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔ اس عقیدت و محبت کی بنا پر مجھے اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے سلسلے میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ اس وقت اگرچہ شہزادہ اعلی حضرت حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے، مگر ان سے بیعت ہونے کی صورت میں اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت میرے دادا پیر نہ بنتے، اس لیے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے مرید نہ تھے، بلکہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے اپنے دونوں شہزادوں کو ولی کامل حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں مہر روی علیہ رحمت اللہ القوی کا مرید کروایا تھا۔ اس وقت دیگر مشائخ اہل سنت کی بھی کمی نہ تھی، مگر مرید ہونے کے لیے شیخ الفضیلت آفتاب رضویت مرید و خلیفہ اعلی حضرت میزبان مہمانان مدینہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی ہی کی ہستی توجہ کا مرکز بنی، کیونکہ اس مقدس ہستی کا دامن تھام کر ایک ہی واسطے سے اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت سے نسبت ہو جاتی تھی، اور اس ہستی میں ایک کشش یہ بھی تھی کہ اس پر براہ راست گنبد خضرا کا سایہ پڑ رہا تھا، یعنی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہی ان کی رہائش تھی۔ جب میں نے ان سے بیعت ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوست نے کہا کہ تم نے قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو بن دیکھے تصور شیخ کیسے کرو گے؟ تو جواب میں بے ساختہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ شیخ کامل تو خواب میں بھی زیارت کروا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خواب میں اگر کسی پیر صاحب کی زیارت نہ ہو تو وہ پیر کامل نہیں۔ الحمدللہ عز وجل اسی رات خواب میں مجھے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی۔ ان کا حلیہ جب میں نے خلیفہ قطب مدینہ حضرت مولانا قاری مصلح الدین قادری علیہ رحمت اللہ القوی کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے تصدیق فرمائی کہ وہ زیارت کروانے والے بزرگ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ میری عقیدت مزید بڑھ گئی اور میں نے مرید ہونے کے لیے زائرین مدینہ یعنی مدینے جانے والوں کے ہاتھ کئی خطوط بھیجے، لیکن سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یہی جواب آتا کہ ہم اس طرح مرید نہیں کرتے، اگر اسے تڑپ ہوگی تو خود ہی آ جائے گا۔ اب تڑپ تو تھی مگر وہاں جانے کے اسباب نہ تھے۔ غرض اسی کشمکش میں 1 سال 5 دن کا عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک بار خواب میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی۔ میری طلب میں مزید اضافہ ہو گیا کہ مرید بھی نہیں کرتے اور زیارت بھی کرواتے ہیں۔ پھر دوسرے دن ایک زائر مدینہ کے خط کے ذریعے مجھے خوشخبری ملی کہ الحمدللہ عز وجل مجھ سمیت کچھ دوسرے اشخاص کو مرید کر لیا گیا۔ ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہیں، سرور دل و جاں میرے دل ربا ہیں، منور کریں قلب عطار کو بھی، شاہ آپ دین مبی کی ضیاء ہیں۔ بیعت ہونے کا مقصد۔ سوال، پیر کامل سے بیعت کن اغراض کے حصول کے لیے ہونی چاہیے؟ جواب،
پیر کامل سے بیعت ہونے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہو اور امور آخرت میں اس کی رہنمائی اور باطنی توجہ کی برکت سے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی والے کاموں سے بچتے ہوئے رضا رب الانام کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہو۔ موجودہ زمانے میں بیشتر لوگوں نے پیری مریدی جیسے اہم منصب کو محض حصول دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بے شمار بد عقیدہ اور گمراہ لوگ بھی تصوف کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ لہذا مرید ہوتے وقت مرشد کامل کی پہچان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ بیعت ہونے کے مقاصد پورے ہوں اور ان مقدس ہستیوں کی برکت سے سفر آخرت کی منازل آسان ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ 4 شرطیں رکھتا ہو۔ اب نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 علم دین رکھتا ہو، نمبر 3 فاسق نہ ہو، نمبر 4 اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کی اجازت نہیں۔ مسائل حل نہ ہونے کی بنا پر پیر بدلنا درست نہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، فی زمانہ بیعت سفر آخرت کی منازل میں آسانی ہونے کے بجائے فقط دنیاوی اغراض کے لیے کی جاتی ہے۔ بیعت ہونے کے بعد پیر صاحب کی طرف سے نوکری یا دنیاوی عہدہ ملنے کی صورت میں خوب پیر صاحب کی واہ واہ ہوتی ہے، مگر بیماری، تنگ دستی و بے روزگاری اور دیگر مصائب دور نہ ہونے کی صورت میں پیر صاحب کے کامل ہونے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں اور بعض تو بدظن ہو کر بیعت تک توڑ دیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے، دوران ملاقات کہنے لگے کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید تھا، انہوں نے میرے مسائل حل نہیں کیے، اس لیے میں نے ان کی بیعت توڑ دی، آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے کسی کو پیر نہیں بنایا جاتا، بلکہ پیر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو اور پیر کامل کی توجہ کی برکت سے اخروی معاملات آسان ہوں۔ لہذا دنیاوی مسائل حل نہ ہونے کی بنا پر پیر بدلنا درست نہیں ہے۔ دوسروں کے فیض کو اپنے مرشد ہی کا فیض سمجھیے۔ بیعت ہونے کے بعد اگر مسائل حل نہ ہوں اور بیماریاں و پریشانیاں دور نہ ہوں تو بدظن ہونے کے بجائے یوں ذہن بنانا چاہیے کہ میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی، ہو سکتا ہے ان معمولی مسائل کی بدولت بڑی بڑی آفات ٹل گئی ہوں، جو کچھ فیض پہنچے اسے اپنے مرشد کا طفیل سمجھے، اگر کسی دوسرے بزرگ سے فیض پہنچے تب بھی اسے اپنے مرشد ہی کا فیض تصور کرے۔ اس ضمن میں ایک حکایت ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نظام الحق والدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 3 درویش حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک کو حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سینے سے لگایا اور جو کچھ باطنی فیوزات عطا فرمانا تھے عطا فرما دیے۔ اس پر وہ درویش وجد میں جھومنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے مرشد کامل نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ حاضرین اس سے کہنے لگے کہ بے وقوف، جو کچھ تجھے ملا وہ تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عطا کیا ہوا ہے، یہاں تک تو بالکل خالی آیا تھا۔ تو وہ قلندر بولا، بے وقوف تم ہو، اگر میرے پیر و مرشد نے مجھ پر نظر نہ کی ہوتی تو حضور رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ پر نظر کرم کب فرماتے؟ یہ اسی نظر کا سبب ہے۔ اس پر حضرت نظام الحق رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ پھر فرمایا، بھائیو، مرید ہونا اس سے سیکھو، بس پیر کی جانب ہی میرا دل یہ لگا ہو، اس دل میں سوا پیر کے کوئی نہ بسا ہو۔ شریعت و طریقت ایک ہی ہیں۔ سوال، کیا شریعت و طریقت 2 جدا جدا راستے ہیں؟ جواب، شریعت و طریقت دونوں کو جدا جدا راستے سمجھنا گمراہی ہے۔ بعض جہال اپنے آپ کو نماز و روزہ اور شریعت کے دیگر احکام سے مستثنا
یعنی الگ سمجھتے اور اس طرح کی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں کہ شریعت کے احکام تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ تھے اور ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت، ہم تو طریقت پر چل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سنبھل جانا چاہیے کہ ایسی طریقت جو شریعت سے جدا ہو وہ خدا رحمان تک نہیں بلکہ شیطان تک پہنچائے گی، جنت تک نہیں بلکہ جہنم میں لے جائے گی۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، شریعت و طریقت ایک دوسرے سے جدا اور مختلف راہوں کا نام نہیں بلکہ شریعت کی اتباع کیے بغیر خدا تک پہنچنا محال ہے۔ شریعت راہ کو کہتے ہیں اور شریعت محمدیہ کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ، اور یہ تمام احکام جسم و جان و روح و قلب و جملہ علوم الہیہ و معارف نام متناہیہ کو جامع ہے، جن میں سے ایک ایک ٹکڑے کا نام طریقت و معرفت ہے۔ اسی طرح طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے، نہ کہ پہنچ جانے کا۔ اب اگر وہ شریعت سے جدا ہو تو خدا تک نہیں بلکہ شیطان تک پہنچائے گی، جنت تک نہیں بلکہ جہنم میں لے جائے گی، کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن عظیم نے باطل و مردود فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ طریقت یہی شریعت اور اسی راہ روشن کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شریعت ہی کے اتباع کا صدقہ ہے، ورنہ بے اتباع شرع بڑے بڑے کشف راہبوں، جوگیوں اور سنیاسیوں کو دیے جاتے ہیں، پھر وہ کشف انہیں دردناک عذاب اور جہنم کی آگ تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ احکام شریعت تو اللہ عز و جل تک پہنچنے کا ذریعہ تھے اور ہم پہنچ گئے، اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت؟ فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، وہ ضرور پہنچ گئے مگر کہاں تک؟ جہنم تک۔ چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہیں۔ پھر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اگر 1000 برس جیوں تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہیں، جو نوافل و مستحبات مقرر کر دیے ہیں، بے عذر شرعی ان میں کچھ کم نہ کروں۔ منزل تک پہنچ جانے کے بعد اگر شریعت کا اتباع لازم و ضروری نہ ہوتا تو سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور امام الواصلین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ترک بندگی و اتباع شرع میں سب سے مقدم ہوتے، مگر یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ جس قدر قرب حق زیادہ ہوتا ہے شرع کی باغیں اور زیادہ سخت ہوتی جاتی ہیں۔ سید المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات بھر عبادت و نوافل میں مشغول اور کار امت کے لیے گریا و ملول رہتے۔ نماز پنجگانہ تو حضور پر فرض تھی ہی، نماز تہجد کا ادا کرنا بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لازم بلکہ فرض قرار دیا گیا، جبکہ امت کے لیے وہی سنت کی سنت ہے۔ مزید معلومات کے لیے اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کا تسہیل شدہ رسالہ بنام شریعت و طریقت اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ 337 سے 341 کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ دونوں کتابیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ دعوت اسلامی بچھڑوں کو ملاتی ہے۔ سوال: اگر کوئی اسلامی بھائی یا عام نوجوان گھر سے بھاگ کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب: اس طرح کے کئی افراد گھر سے بھاگ کر میرے پاس آتے اور اپنی اپنی داستان غم نشان سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ گھر والوں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ گھر والوں نے وہ کیا۔ الغرض ہر ایک
اپنے مظلوم و بے قصور ہونے کا رونا روتا ہے۔ پھر جب ان سے ترچھے سوالات یعنی کراس کوسچنز کیے جاتے ہیں تو ان میں سے اکثریت کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں سامنے آتی ہیں۔ مثلاً وہ گھر والوں سے غصے میں لڑ جھگڑ کر، زبان چلا کر اور جذبات میں آ کر مار دھاڑ کر کے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں ہرگز پناہ نہیں دی جاتی، بلکہ انہیں سمجھا بجھا کر، والدین کے حقوق بتا کر اور ان کی شفقتیں یاد دلا کر گھر والوں سے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کئی بار میں نے ایسے اسلامی بھائیوں کو سمجھا کر ان کے والدین کے لیے اس طرح کا سفارش نامہ بھی لکھا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، جذبات میں آ کر بھاگا ہے، آپ اس پر شفقت فرمائیے اور اسے معاف کر دیجیے، آئندہ یہ گھر سے نہیں بھاگے گا۔ اس طرح الحمدللہ عز وجل میں نے کئی روٹھے ہوئوں کو منایا اور بچھڑے ہوئوں کو ملایا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ایک کو اور بالخصوص ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو اپنے گھر میں اس قسم کا ماحول پیدا کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی بنا پر گھر والے اور دیگر لوگ بھی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ماحول سے بدزن ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی دل برداشتہ بات ہو جائے تب بھی لڑنے جھگڑنے، مار دھاڑ کرنے اور گھر سے بھاگنے کے بجائے صبر کرنے میں ہی عافیت ہے۔ تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا صدا خوش نما مدنی ماحول۔ اے اسلامی بھائی نہ کرنا لڑائی، کہ ہو جائے گا بدنما مدنی ماحول۔ مسلمان کو کس کی نقل کرنی چاہیے؟ سوال، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کس کی نقل کرنی چاہیے اور کس کی نقل کرنے سے بچنا چاہیے؟ جواب، دنیا کا عام دستور ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اس کی ہر ادا اسے پیاری لگتی ہے، اس کی عادت و اطوار اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ محبت اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ خدائے رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ جو مسلمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اچھی پیروی کرے گا وہ اتنا ہی اعلیٰ و کامیاب ہوگا، اور جو اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرے گا اور کفار کے طور طریقے اپنائے گا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ غیروں کی نقالی کرنے، ان کے طور طریقے اپنانے اور ان جیسی شکل و صورت اختیار کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ چنانچہ سلطان انس و جان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، اور یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ لہذا ہمیں ہر معاملے میں غیروں کی نقالی سے بچتے ہوئے اپنے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طرح فیشن کے بال رکھنے کے بجائے زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل کیجیے کہ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمرہ کے احرام سے باہر ہوتے وقت حلق فرمانے کے علاوہ ہمیشہ اپنے سر مبارک کے پورے بال رکھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ ہمیں چاہیے کہ موقع بموقع تینوں سنتیں ادا کریں، یعنی کبھی آدھے کان تک تو کبھی پورے کان تک تو کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مطیع اپنا مجھ کو بنا یا الہی، صدا سنتوں پہ چلا یا الہی۔ انشاء اللہ لکھنے کا طریقہ۔ سوال: عام تحریروں میں لوگ انشاء اللہ لکھتے وقت نون کو شین سے ملا کر لکھتے ہیں، جبکہ آپ اپنی تحریروں میں نون کو شین سے جدا کر کے لکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب: انشاء اللہ کے الفاظ چونکہ قرآنی الفاظ ہیں اور الفاظ قرآنی لکھتے وقت حتی الامکان میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ قرآنی رسم الخط اور اعراب کے مطابق ہی لکھے اور پڑھے جائیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انشاء اللہ کے الفاظ آئے ہیں ہر جگہ نون شین سے جدا ہے، اس لیے میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اسی طرح لفظ جمعہ کو عموماً لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن میں قرآنی اعراب کا لحاظ رکھتے ہوئے جمعہ لکھتا اور بولتا ہوں۔ یاد رکھیے، عام بول چال میں اگر کسی لفظ کا غلط تلفظ یا استعمال ایسا عام ہو جائے کہ عوام و خواص سبھی اسے اپنا لیں تو یہی فصیح کہلائے گا، جیسا کہ مشہور مقولہ ہے غلط العام فصیح، یعنی وہ غلط تلفظ جسے پڑھے لکھے لوگوں نے قبول کر لیا ہو وہ فصیح ہے۔ ہاں، اگر فقط عوام ہی میں غلط رائج ہو اور خواص میں اس کا درست استعمال ہو تو پھر وہ فصیح نہیں مانا جائے گا، کیونکہ غلط العوام غیر فصیح یعنی وہ لفظ جسے عوام نے غلط تلفظ کے ساتھ بولنا شروع کر دیا ہو وہ فصیح نہیں کہلائے گا۔